السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صل علی محمد۔ محمد رسول اللہ۔ اللہم صل علی محمد وحدہ لا شریک لہ محمد لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ جزاک اللہ۔ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمدا الوسيلة۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مظلوما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ذی الحج دی مناسبت نال مسائل تے عید دے اور قربانی دے کچھ بیان کرنے سی، مگر اس تو پہلا ایک شے جڑی جمعے دی نماز تو پہلا ہی سامنے آئی، اور وہ میرے اس محترم دوست دے خیالات نہیں، ہر سوچن سمجھن والے بندے دے ذہن تو پریشانیاں اور انتشار ہے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ تے سوچتا ہے کہ یار کافر ساڈے تو بہت برے ہیں نا، اللہ نو نہیں منتے، رسول نو نہیں منتے، وہ کامیاب ہو رہا ہے، دنیا چ انہاں دی ایڈیاں مضبوط حکومتاں سارے جہان نو رگڑی پھردے،
مسلمانوں دا مندا حال ہے، جنہ مرضی ہون برے آخر اللہ رسول منن والے۔ یہ سوال بہت دیر تو صدیاں ہو گئی مسلمانوں تنگ کردا، اور اس پاروں ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہاں دے خیالات دی ترجمانی کر کے ایک شکوہ لکھیا کہ مسلمانوں دے دل کی آؤندا کیا کہ اللہ تو ساڈے نال کی کر رہا، ساڈے نال صرف اگلے جہان دے بعد اتنے کافر ساریاں موجاں مان دے۔ یہ چیزاں ہر سادہ سوچ والے دے ذہن چ آؤندیاں۔ یہ لیے قرآن مجید کی طرف رجوع ضروری ہے۔ قرآن پاک ایسا نور ہے، ہدایت کی کتاب ہے، بے سارے شبہات کا ازالہ کر دی۔ جنہ چر تک اسی اللہ تعالیٰ دے اصول نو، دے دستور نو نہ سمجھیے کہ اس جہان تے کس اصول دے تحت حکومت کردا، اونا چر اسی طرح ہی پریشان ہوا گے۔ اے قرآن پاک دی آیات سورہ بنی اسرائیل دی پڑھیاں، جہدے چ اللہ نے کہا اے دنیا ایسی ہے کہ اتنے نہیں ہے نتیجہ سامنے آنا بھی کافران میں بھکھے مار دیا تے مسلمانوں رج کے کھان دیا، یہ گل نہیں ہونی تے نہ یہی ہونا بھی کوئی اسلام دے آوے بھکھا مرنا شروع ہے۔ دور آزمائش دا، امتحان دا زمانہ ہے، ابتلا دا دور ہے، یہ دے اندر رلواں ملواں ہی کم رہنا۔ کدی بدماشیاں کرنے والے جڑے آسمان سے چڑھ جانے، نیکیاں کرنے والے تنگی چھوڑے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ اصول بنایا ہے، جہاں بھی انہوں چیزوں اپنا لو گا وہ سامنے کا نتیجہ ہونا۔ بہت واضح آتا انہوں سوالوں کے جواب تھوڑے تک بھی پہنچاؤنیاں ضرورت، ماشاء اللہ اہل علم ساتھی ہے جانتے ہیں، مگر تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے من کان یرید العاجلۃ، اللہ فرماؤں اگر کسی کی نیت یہی ہے اور وہ یہی چاہتا بھی میں دنیا کو نقد دنیا لینی ہے، اگلے جان کی مینوں ایڈی فکر نہیں، ایتھے سانوں عیش و عشرت ملنا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، حکومت ہونی چاہیے، خزانے ہونے چاہیے، من کان یرید العاجلۃ، جو ہے نقد دنیا چاہوں گا اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، جتنی چاہواں گے جنی چاہواں گے اس دنیا فوراً دے دیں۔ کافراں لئی کوئی رستہ بند نہیں، کافر بھی اگر اچھے طریقے نال کھیتی بون گے، وقت سر بیج بیجن، کھاد دین، پانی دین، تو ظاہر بات ہے انہوں دے کھیتاں کئی گنا زیادہ پیداوار ہونی، اور مسلمان انہوں اصولوں دی خلاف ورزی کرن، نہ وقت سر بیج بون، نہ پانی دین، نہ نلائی کرن، تے توقع رکھن بھی کوٹھیاں بھر جان، کدی نہیں ہونا۔ اس دنیا طبی قوانین حکمران ہے، اللہ دے کچھ اصول ہے، نیچرل لاز، انہوں دے تحت ملنا۔ تو فرمایا جہے دنیا ہی چاہتے ہون گے، تسی مسلمانوں توقع نہ رکھن بھی مینوں نہیں منتے تے رسول تے اتنے مار جاں بھکے، نہیں، اس دنیا دے اندر اسی جنوں چاہواں گے جنی چاہواں گے دیاں، اور بہت دتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسنی فرماؤں 400 سال فرعون نے تخت تے بہ کے راج کیتا، سر درد بھی رب نے نہیں ہون دیتا، اور فرشتے نے آخیا ایڈا مردود اور لانتی ہے، کوئی تکلیف تے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا میرے اگے دعا کرے، میں اس مردود کی آواز ہی نہیں سننا چاہتا، یہ بکن دیو کتے نو پونکتا رہے، جدوں وقت آیا ڈبو دوں گا سنے سنتا، لشکراں ڈبو دیتا، پھر وہ وقت آئے دی گل، مگر پہلا عیش کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخیا تو کی بنیا پھردا، محل میرے دریا نیل دے میرے حکم میرے ماتحت چل رہا ہے، سارا جہان میرا لشکر میرے، تو کی ہے کنگال آدمی لاٹھی چکی پھردا معاذ اللہ۔ تو اللہ فرمایا جڑا دنیا چاہوں گا اسی انہوں دنیا دیاں گے، مگر وہ بھی آخیا یہ کوئی نہیں بھی وہ مرضی تے، کافر بھی اگر چاہو نا بھی سانوں پھر کافر ہو جائے سب کو ملو، نہیں، ما نشاء لمن نرید، یہ بھی میری مرضی ہے، میرے اختیار سے، جنوں چاہوں گا کافراں تو جنی چاہوں گا دوں گا، ورنہ کئی لوگ کافر اور بے ایمان بھی ہو جان گے، درگاہ تے جا کے مٹھے رگڑن گے، مشرک ہو جان گے، نہیں مراداں پوریاں ہون گیاں، اس تو کفر وال گیا بھی کوئی سب کوئی نہیں لب جانا، میری مشیت اور مرضی ہے، جس کافر نوں چاہوں گا اس دنیا جنی چاہوں گا دے دوں گا، مگر آخر انجام کی ہے ثم جعلنا لہ جہنم، پھر دوزخ یصلا مذموما مدحورا، اتنے ملعون ہو کے دتکاریا ہو کے جا ڈگ دوزخ کا بالن بنوں گا، آخر بڑی ہے مگر دنیا دوں گا۔ ومن اراد الاخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن، تے جڑے چاہتے بھی ساری اگلی دنیا ٹھیک ہو جائے تے کوشش بھی وہ پوری کر دے، میرا یہ نہیں بیٹھے ہی کہی جاندے کہ اللہ سانو جنت دے دے، ہاتھ پیر کوئی نہیں لاؤندے، نہیں، وسعی لها سعیها، جنی محنت اور دوڑ دھوپ کرنی چاہیے کر دے، رات دن لگے ساری عاقبت سنور جائے، وہو مؤمن، اور نال یہ بھی ہے انہوں دا ایمان شرک تو بچیا، مومن ہے پکے، کوشش پوری کر دے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، انہوں دی محنت دی پوری قدر کروں گا، انعام ملوں گا، انہوں دی محنت ضائع نہیں جاؤ گی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اس دنیا کسے بھی اللہ نے اپنی اطاعت کا دروازہ بند کرنا، کافرانوں جڑی انہوں دی قسمت ہے ملنی ہے، رج رج کے ملنی ہے، مومناں نوں ملنی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا،
رب نے اپنا فضل کسی تے بند نہیں کرنا. تواڈے چاہن آئے نہیں ہونا بھی کافراں نوں نہ دے دینا. وہ جے دنیا ہی چاہتے دے دینی ہے انہوں نے اگے سڑن گے. اور مومنا بھی جنوں چاہوں گا دیوں گا. تے قرآن پاک نے اس مغالطے نوں دور کرن کسر نہیں چھڈی. کوئی کہے نا بس ایمان لین تے اللہ تے احسان کر دیتا ہے اس تو اللہ سارا خیال کرے پاویں پیڑے ہی ہوئے. اللہ کیا بالکل غلط گل ہے. یاد رکھو قرآن پاک دا اصول کہ جنہ کوئی اللہ تعالیٰ دا زیادہ پیارا تے زیادہ نیڑے ہون دا دعویٰ کردا نا اونی دی آزمائش سخت. اس کائنات کے اندر رسول کریم علیہ السلام تعالیٰ نو کوئی زیادہ پیارا نہیں، سید الخلق ہے. مگر قرآن پاک نے ایسے سورج صاحب سناتا سورہ بنی اسرائیل ہے. کافر کوشش کرتے سی رسول کریم علیہ السلام نو آندے سی بے بڑا جھگڑا ہو گیا، انی دشمنیاں پی گئی، یار کوئی کم پرامس کر لئیے، کچھ تو ساڈی من لا کچھ اسی من لئیے، چھڈ ایڈا سخت نہ رہ بے بت کچھ بھی نہیں کرتے، تو اپنے رب نو پوجی جا تے انہاں نو کچھ نہ کہہ اینا ہو جا سرا نہ رہیے. تے قرآن پاک نے کی آخیا پھر اپنے رسول نو میری تواڈی کی حقیقت ہے اللہ دا محبوب اور کائنات دا برگزیدہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اللہ آندا ہے میرا فضل ہے کہ میں تینوں ڈولن نہیں دتا تے تیرے دل نو قائم رکھیا، ورنہ بڑے تو بڑے حوصلے والا آندا یار روز دی لڑائی نہ ٹھیک ہے گل بھی اپنے مذہب تے رہن میں اپنے تے رہواں، تو بھی قدرے چک جانو جے میں نہ ثابت قدم رکھدا تے نتیجہ کی ہوندا. توبہ توبہ توبہ. اے مسلمان جڑے وہم دی بیعت بیٹھی ماڑا چنگا تے نماز روزہ کرنے تواڈے نماز روزے نو اللہ جہنم چاہے نہ ایمان صحیح ہے نہ وہ کوشش ہے جڑی آخرت لی ہونی چاہیے. اللہ یہ جے نکمیاں کماں تے کوئی نتیجہ دیندا نہیں. فرمایا اذا اللہ ذکناک ضیف الحیات و ضیف الممات. اے اللہ دے رسول جے تو ذرا چک جانو اسی دنیا چ تینوں دگنا عذاب دیندے اور آخرت چ دگنا عذاب دیندے. اصول کی سمجھ آیا جنہ کوئی بلند مرتبہ ہے اُنہ ہی انہوں محتاط رہنا چاہیے. اس تو کرما گو جائے تو بندے بن کے رہو. وہ بیگانے ہیں کافر، بیگانے دا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا. لوگوں دے پتر پیڑے کام کرتے پھر ہو سکتا میرے واسطے ہوئے میں تھوڑی بہت نصیحت کر رہا ایڈا میں انہوں نے مگر نہیں پنا میرا ہی پتر نہ چاہیے کام کرے میرا کام ہے چھتر پھڑ لواں تو ایک گھر میں دین دا پتر ہو کے میں ذلیل کر رہا. کافران دا معاملہ بیگانیاں دا اللہ آندا دنیا چاہتے لے لو مگر مومناں دا معاملہ بالکل اپنے بیٹیاں دا معاملہ. یہ پیڑے کام کرن گے نا قرآن سن لو اتنے رہت نہیں ملنی دگنیاں جتیاں پینیاں. اللہ نو من کے پھر پیڑے کم. فرمایا رسول اگر تو چک جاندہ اسی دنیا اور آخرت تینوں دگنا عذاب دیں. ثم لا تجد لک علیہ نصیرا. تینوں کوئی مددگار نہ لبدا پھر بچا نہ سکتا سر تو. رسول کریم علیہ السلام تو بعد افضل ترین کرانہ اللہ دے رسول دا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اعلیٰ. اللہ نے قرآن کیا کیا نبی جی بیوی ہو تسی دوسری عورت پر گئی نہیں مگر قرآن پاک نے کوئی کسر چھڈی جی اس مرتبے دا ہن حق کی ہے. فرمایا سن لو جے تواڈے چوں کسے نے نیک کام کیتے ثواب بھی دگنا. ہاں ایس اصول نو مسلمان بھول گیا جے تو بار بار پریشان ہوندے بھئی جداں دے اسی کلمہ کو تھے گے کلمہ کو ہون نہ کم نازک ہو گیا سگوں کافر ہوندے شاید تانوں رعایت ملدی ہن تے ڈانگ بہتی پھرنی ہے اللہ رسول نو من کے الو دے پٹھے والے کام کر دی. اے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں نہیں فرمایا 21واں پارا ختم ہوندا تے 22واں شروع ہوندا. اے گلاں بھلائی دتیاں دماغوں کہ مسلمان ہونا تے تانوں زیادہ سنبھل کے رہنا چاہیے. تسی سمجھ اب چھٹی مل گئی لائسنس مل گیا ہن کھلیاں واگاں ساڈیاں. سنو یا نساء نبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب یوم الضعفین وکان ذلک اللہ یسیرا. اے رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات تواڈے وچوں جس کسی نے کھلا کھلا کوئی گناہ کیتا اللہ رسول دی نافرمانی کی یضاعف لها العذاب ضعفین 2 گنا عذاب دیں گے. وکان ذلک اللہ یسیرا. تے کوئی نہ آکھے بے ہے اللہ ایک روڑا مارو گا ایک خیر کر دوں گا کہ نبی دی بیویاں رن تو گناہ دا وکان ذلک اللہ یسیرا. اللہ تعالیٰ لیے گل بہت معمولی ہے. وہ نہیں جانتا ہے نبی دیاں بیویاں کہ کون ہے جس پیڑا کم کیتا انہوں اللہ تعالیٰ نے سزا دینی. اور سورہ تحریم دسیا بھی بے نوح علیہ السلام دے کر رہی ہے تے لوط علیہ السلام دے کر رہی ہے. فخانتہما نہیں پیغمبران دی گل منی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. دونوں نبی انہوں دا کچھ بھی نہیں بنا سکے. وکیل ادخل النار مع الداخلین. اللہ نے آکھا جتے ہور جاندے دوزخ جا لوط اور نوح دی بیوی چلو جہنم. اس تو اللہ دا اصول سمجھنے کی کوشش کرو. ملکوت اللہ ذہن تے بٹھاؤ. قرآن کس آئین دی گل کردا
جی حکومت کا ایک آئین ہوں وہ توڑ دیں اللہ نہیں اپنا آئین توڑتا انہیں ایک اصول بنایا جائے تحت اس جہان سے راج کر رہا انہوں نظر چ رکھو کہ اگر کلمہ کو بنے دے تو بہت سنبھل کے رہو کام تک نازک ہو گیا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين تے جے تسی نیکی کرو گیاں تے اللہ رسول دی گل منو گیاں تے تہاڈا ثواب بھی دگنا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللہ یہو جیاں حضور دی بیویاں واسطے بہت اعلیٰ انعام تیار کیتے رسول بھی سن لیا علیہ الصلوۃ والسلام ازواج النبی بھی سن لیا ہن جنگے ہو تسی ویکھیا کہ کون امیر لشکر سی اللہ دا پیغمبر سپاہ سالار سی جماعت کون سی صحابہ کرام دی جماعت سی ہاں اللہ دے رسول وعدہ بھی فرمایا سی فرشتے اترن کے مدد تے مڑ کے کی ہویا صرف ایک حکم توڑیا اسی تے بالکل سب کوئی پامال کر چھڈیا نا نہ حق حلال کماونا نہ سچ بولنا دن رات خدا دے قانون دی مٹی پلیت کر دے پھر امید رکھنے ہیں فرشتے اتر آن رسول درمیان صحابہ وعدے اللہ دے ایک کوئی گل صرف ماڑی کی جس درے سے اللہ دے رسول نے آخیا سی کہ اتنے 50 بندے کھڑے رہو اسی جتیے پاویں ہاریے درا نہیں چڑنا مگر انہوں نے ویک کے جت گئے مسلمان کافر دوڑ گئے مال غنیمت کٹھا ہوں بعض بندیاں دا دل جڑا سی وہ نہیں ٹھیک رہا انہوں نے آخیا چلو اسی بھی جا کے کٹھا کریے بتیرا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ کیا رسول اللہ نے کیا اتنے رکے رہو نہیں رکے رہے نتیجہ کی ہوا خالد ابن ولید اسے کافر سی 100 گھوڑے دا رسالہ لیا پہاڑ دا چکر کٹے آ گئے یہ مال کٹھن کرن لگے سی پچھوں ہی تلواراں وجن لگیاں پجدیاں راہ نہیں لبا اللہ آپ قرآن چاہتا ہے رسول آوازاں دے میرے علاوہ ہوش ہی کسی نہیں کدھر رسول ہے کدھر نہیں نٹ گئے گنتی دے بندے رہ گئے تو قرآن مجید نے پھر اس کی کیا لوگ حیران ہوئے بے نبی یار بیچیا فرشتیاں دی وعدہ کیتا سی اے بنیا کی ہے اللہ پاک فرمایا بننا وہی سی جڑا بننا چاہیے کوئی بے انصافی نہیں ہوئی جو رسول دی نافرمانی کروں گا نتیجہ یہی پاؤ گا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ اللہ تے اپنا وعدہ سچا کرتا سی تے تسی او دے حکم نال جت گئے کافراں نوں قتل کر رہے سی حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ اے خیال کرو رسول بیچیا صحابہ ہے اللہ فرمایا جسے رب نے وہ شاید بخات کی جڑی تانوں پسند سی فتح ہو گئی مال غنیمت جمع تسی بزدل نکلے جس کم دا حکم سی وہ جھگڑا پا لیا اب واسعت رسول دی مخالفت کرتی نافرمانی کیتی منکم من یرید الدنیا تواڈے چوں بعضاں نوں دنیا دا لالچ پی گیا بھی مال کٹھا ہوندا کھنی سانوں لبنا کہ چلو ومنکم من یرید الاخرہ بعض آخرت چاہندے سی ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم پھر اللہ تعالیٰ نے ادھروں تہاڈا منہ پھیر دیتا کافراں نوں موقع دیتا سارا گاں واقعہ قرآن پاک نے بیان کیتا اے 3 نمونے میں عرض کرتے تہاڈی خدمت پچھلے مسلمانوں نوں چھڈیے گا رسول اللہ نوں ویکھو رسول اللہ دے ازواج مطہرات نوں ویکھو تے صحابہ کرام نوں ویکھو انہاں تو برگزیدہ اور افضل کوئی نہیں جمنا رب نے انہاں نوں بھی کوئی رعایت نہیں کی انہاں دی خاطر اپنے اصول نہیں بدلے فرمایا جڑا گاجراں کھاؤ گا تے ٹھڈ دی پیڑ ہونی ہی ہونی جس غلط کام کرنا نتیجہ برا سامنے آنا یہ کسی نے نہیں کوئی خالی کھلی امیداں لائی رکھنی ہمیں نہیں اللہ ساڈا کوئی لحاظ کرے لحاظ نہیں ہونا اصول رب نے بنایا جے دنیا چاہتے جے چلو آخرت چھڈ گئے جی کافر ہی ہو جانا سی کہ دنیا والے کام تو سارے کر لیں گے انہوں کی طرح علم سیکھتے تحقیقاں کرتے آلات بنا ہتھیار تد بھی دنیا ہی سمر جاتی نہ دنیا ہی ملی ہے نہ مسلمانوں نہ آخرت ہی ملی اللہ رسول دے نزدیک صاف بات ہے کسی نے اللہ تعالیٰ کی کوئی طرفداری نہیں کوئی وہ جانبداری نہیں اصول ہے جو انہوں نے اپناؤ گا وہ مطابق نتیجہ نکلنا ہے کافر دنیا واسطے اگر صحیح کوشش کریں گے بیا علاج مبادلہ کرو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھو غذا ٹھیک تندرست رہن گے مسلمان نہیں چجنا رہن گے بیماریاں پھیل جان گیا اس دنیا فزیکل لات چل رہا ہے طبی خبریں انہیں اپنا نتیجہ کرنا ہی کرنا میں زہر کھا رہا عالم دین ہوں زہر نے میرے رعایت نہیں کرنی میں مر جانا دوجے نے اگر اچھیاں غذا کھادیاں تگڑے ہی ہونا پاوے کافر ہی اس دنیا کے اندر اللہ پاک فرمایا میں کسی لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرنا تہاڈی خاطر میں کافراں بھکھے نہیں مارنا جدوں مسلمانوں کا حال ویکھی جائے اج یا بچے نے مینوں ہن جمعے تو پہلا ایک پرچہ دیتا کڈی وڈی گل یعنی غیرت نال دی ساڈے شے ہی کوئی نہیں اے سری لنکا تہاڈے سامنے بدھاں دی حکومت ہے اتنے اسی انہاں نوں کافر کہنے دنیا ساری نے آخیا طوفان نے تباہ کی مچاتی مدد کرنی چاہیے بہت اچھی گل ہے مسلمانوں نہیں مدد کی کافر کر رہا ہے
کافر ملکوں نے بہت امداد کے دروازے کھولے، یہاں تو کوئی نہیں نہ بولیا، دعا دی بھی توفیق نہیں ہوئی بھی چلو اللہ کی مخلوق مر گئی۔ اسرائیل نے بھی آخیا کہ اسی سری لنکا کی بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو سری لنکا تو لوے تے اعتراض بھی کوئی نہیں، وہ بھی کافر ملک ہے اسرائیل، مگر سری لنکا دی حکومت نے اعلان کرتا ڈب مرن کی گل کہ ساڈے اندر 7% مسلمان بھی رہتے، صرف 14-15 حصہ 100 چوں 60% چونکہ مسلمان بھی آواز ہے، وہ اسرائیل نال ناراض ہے، اس تو اسی تیری امداد نہیں لے سکتے۔ سوچ کے گل ڈب مری دا، کافراں نے آخیا یار مسلمانوں دکھ ہوگا تسی اسرائیل کی امداد لے رہے، یہ چوری چوری ملتے پھرتے سفارتاں انہوں نے تعلقات ترقی کے بالکل وہ ایک پارٹنر دا نال رل کے ساریاں مشقاں کردا، اس یہو جہ مسلمان آخن بھی وہ وعدے رب کرے جڑے پورے بدر والے نہ کیتے سی، یہ گل نہیں ہونی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، اللہ اسی طرح ہی ہے تو دے فرشتے بھی اسی طرح الرٹ ہے، مسلمان بنے گا تو مدد آؤ گی، اور اگر وہ اسلام نہیں ایمان نہیں کوئی نیکی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی تیرنا رشتہ داری کا تعلق نہیں قائم کیتا، جتھے ہور جتیاں کھاندے ذلیل و خوار ہوندے رہو۔ ایک درمیان بات سی جہاں واضح کرنا اس تو ضروری سی، بے صرف ایک ساتھی دے ذہن دی بات نہیں، عام طور تے لوگ اس طرح سوچتے ہیں بھی مسلمانوں نے کیوں ہو رہا، مسلمانوں نے تو زیادہ برا ہونا چاہیے، بالکل اس لائق اجے بھی رہا تھا بے شاید توبہ کر ورنہ یہ نابود کرن دے قابل اس لائق ہی نہیں رہے، بے زمین تے انہاں دا وجود کیڑی کرتوت انہاں دی چنگی، نہ دنیا دا کوئی کام ہے انہاں دا چنگا، دنیا پوری دے اندر کافر ملکاں جی حق حاصل ہے، برطانیہ کھڑا ہو کے امریکہ کھڑا ہو کے انہوں دے صدر نو برا کر گالاں کوئی قانون نہیں انہوں پھڑنا، انہوں جگہ بناتی ہیں بیٹھے آ کے اتنے زباناں بند ہے، عالم تک بھی دلوں کٹ دے بے شریعت کے خلاف بکواس بول نہیں سکتی، اس تو اتنے نہ حریت ہے نہ مساوات ہے نہ جمہوری کٹ بھی نہیں، یہ آدھے پہ اللہ رسول ساڈے ساتھی ہو جان، اللہ رسول کسی دے رشتہ دار نہیں، جو اصولوں چھڑ دوں گا ذلیل و رسوا ہوگا۔ کافر اگر دنیا بہتر بنانے کی کوشش صحیح کرن گے انہوں نے نتیجہ اس دنیا اچھا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جو انہوں کی کسر پوری کرنی، انا لنوفوہم نصیبہم غیر منقوص، دنیا جو انہوں کا حصہ پورا دینا، کوئی کمی نہیں کرنی، اتنے ساڈے کڑیاں کڑیاں گل کوئی نہیں بننی، توبہ کی ضرورت ہے، ففروا الی اللہ، باز آ جاؤ اور چھڑ جاؤ برائیاں تے اللہ آ جاؤ، وہ صحیح بندے بن جاؤ، پھر تعداد تھوڑی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم نہ کمی پوری کر دوں گا، اور اگر اللہ کی طرف تسی نہیں آؤندے اپنے گناہ تو بعد نہیں آؤندے، سارے کام اسی طرح جاری رہتے، پھر امید اور توقع رکھو نا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈی کوئی حمایت کرے گا، تے قرآن دا خیال خام ہے تے جنون ہے، یہ نہ ہویا جنا کدی ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول دے سامنے صحابہ کرام ایک غلطی کی تھی سارا آپ دا زخمی ہو گیا، 70 مرواتے سی، اللہ نہیں کسی کا طرف لا، اصول جڑا دی پابندی کرو، یہ اندر ہی بہتری۔ اس تو بعد بھائی ذی الحج شروع ہو گیا الحمدللہ، سال دے وہ دن جنہاں لی اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال دے اندر انہاں 10 دنوں تو افضل دن کوئی نہیں جدے عمل اللہ نو پیارا ہوئے۔ اللہ دی مہربانی آج تیسرا دن ہے، عید جڑی ہے سال جمعے دے دن آ گئی، 2 عیداں اکٹھیاں ہو گئی، مگر اس امت دی جہالت بے علمی دا حال ہے، وڈے تو لے کے چھوٹے تک پٹ دیو، 2 خطبے جمع ہو گئے، قیامت آ جانی ہے۔ جس امت دے علم دا حال ہوئے بجائے خوشی کرن دے 2 عیداں دا اجتماع، جمعہ بھی عید ہفتہ وار اور سالانہ عید بھی ہے سمجھو یوم النہر، 2 عیداں اکٹھیاں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام جمعے دی نماز کہڑیاں صورتاں پڑھتے سی، عید دی نماز کہڑیاں پڑھتے؟ فرمایا سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ جے دوویں کٹھے ہو جاندے سی تے عید بھی ہو پڑھیاں جاندیاں سی، مڑ کے جمعے بھی ہو پڑھیاں جاندیاں سی، اس تو کوئی گھبراہٹ والی گل نہیں جناب، پریشان ہونے والی گل، بہت نیک گل ہے، بہت اچھی بات ہے، بے 2 عیداں مگر ذرا ہمت کرنی پڑنی، یہ نہیں گوشت کھان اتنے بیٹھے رہو جمعہ رہ جائے، جمعہ معاف نہیں ہوندا، بالکل جمعہ جڑا اسی طرح ہی لازم ہے جویں اگے پیچھے عید دی نماز پڑھو، اس تو بعد جا کے تھوڑا بہت کھاؤ، پھر جمعے دی نماز واسطے آؤ، 2 اجر اور ثواب اکٹھے کرو۔ کچھ لوگ اس بارے کہیں گے بھی جمعہ اس دن معاف ہوندا، معاف موف کوئی نہیں ہوندا، اگر اس روایت پہ عمل کرنا تو پھر زور بھی معاف ہے، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ حوالہ دیندے پھر اس دن زور بھی نہیں پڑھنی، نہ جمعہ نہ زور کچھ نہیں، اثر ہی یا وہ تے لگو، پھر یا اللہ دے رسول دا نمونہ ویکھو، خلفائے راشدین دا ویکھو، بھی عید بھی پڑھی ہے تو جمعہ بھی پڑھیا، انہاں کوئی نہیں چھڈیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس طرح ضرور کیتا، بھی عید اس نے پڑھی ہے، کافی دیر بعد اچا سورج ہو گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے عید کی نماز پڑھی، ادوں بعد نہ پھر جمعے لی آئے نہ زہر لی آئے، اثر ویلے آئے، کیوں؟ انہوں دا مذہب ایسی بھی جمعہ جڑا وہ
زوال تو پہلا بھی پڑھیا جا سکتا. اور بھی کئی صحابہ کا مذہب سی بھائی جمعہ ضرور دن ٹڑے پڑھنا نہیں, اگے پیچھے بھی آدمی نا دن ٹڑن تو پہلا بھی پڑھ سکتا جس وے ضحیٰ دی نماز پڑھی جاتی. انہوں نے آخیا یہ اندر دونیں کٹھیاں کرتیاں, یہ نیت جڑی عید دی ہے, یہ جمعے تو جمعے میں قبل زوال پڑھنا جائز سمجھتے تھی. اس تو انہوں نے نہ پھر جمعہ پڑھیا نہ زور پڑھی, یا وہ تے لگو پھر, مگر اسی نہیں انہوں مننا, کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے ہمیشہ جمعہ الگ پڑھیا عید الگ پڑھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا صحیح بخاری کے اندر ہے کہ لوگوں عید دی نماز ہو چکی ہے, جڑے حوالی چ آئے 9 9 10 10 میل تو آئے مدینہ شریف, انہوں نے میں چھٹی دینا بھی اگر وہ رہنا چاہتے تو رہ پن تو جمعہ پڑھ کے جان, ورنہ بشک مڑ کے گھراں تو نہ آن. وہ اگے ہی انہوں نے جمعہ فرض نہیں سی, 9 9 10 10 میل تو آئے سی, صرف انہوں نے آخیا, باقی کسی نے جمعہ چھڈیا. اس تو ایک تے گل واضح اپنے ذہن کرو کہ جمعے دی نماز ہوگی اور اسی طرح ہی ہوگی جی اگے ہوندی ہے, ٹل کسے نہیں کرنی, جمعہ پڑھنا, عید پڑھو اور بعد جمعے دی نماز ہی پڑھو. 9ویں تاریخ روزہ رکھ کے شروع کرو, رات ہی روزہ رکھو, کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے جڑی خبر سنائی ہے بہت اعلیٰ, تھوڑی جی محنت تے اجر بڑا, کہ میں عرفے دے روزے دے بارے اللہ دی رحمت امید رکھنا کہ سنۃ ماضیۃ و مستقبلہ, جڑا سال گزر گیا وہ بھی گناہ بخشے جان گے تے آن والے بھی بخشے جان. ہمت کرنی ہے, جمعے رات دا دن جڑا 9ویں تاریخ ساڈی وہ جمعے رات نو ہی روزہ رات نو رکھو, جو روزے گزرنا چاہیے. اور دوسرا عمل شروع ہو جانا تکبیر تشریق دا, کہ 9 تاریخ دی فجر دی نماز تو پھر شروع کرو اور 13 تاریخ دی عصر تک یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اے صحیح کلمے. اور اتنے ایک بات جڑی ضمن عرض کرنی ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے ایک گل بنائی ہے جڑی کہ رسول اللہ تو نہیں نہ سانو ملی اسی نہیں وہ کرنی, یہ بھی گمراہی دی ایک بہت بڑی بات ہے. رسول کریم علیہ السلام دے بارے اگر ریکارڈ کوئی گل نہیں بھی آپ تو ہے یا نہیں, دونوں نہیں آئیاں, اتنے صحابہ کرام کی طرف رجوع کرنا لازم ہے. اگر نہیں تو تکبیر تشریق انہوں نے چھڈ دینی چاہیے. جڑے آتے نا نہیں حدیث مرفوع چاہیے وہ کوئی تکبیر نہ کہن, کیونکہ رسول کریم علیہ السلام تو جو کہ سارے کو لکھا پڑھیا نا, اے پلے بنو کئی ایل حدیث جنہوں نے حیضہ ہویا نا, میں حدیث ہی چاہیے چھڈ دو. پھر ایک بھی حدیث نہیں دنیا اندر کہ رسول کریم نے تکبیر کہی ہے یہ دسیا, یہ صحابہ کرام تو ثابت ہے, یہ صحابہ کرام دا عمل ہے. اس پاروں میں 1000 باری تمہارے سامنے بات دہرا چکا کہ جتھے اللہ دے رسول دا کوئی آ جائے وہ ٹھیک ہے کہ اول وہی ہے, مگر اگر رسول کریم علیہ السلام تو کچھ ثابت نہ ہوئے, ساڈے تک نہیں پہنچا, ہویا تو سی مگر نہیں لکھن پڑھن چاہیا, اتنے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں نہیں چھڑنا چاہیے. حضور دے صحابہ نے جو کیتا وہ بالکل دین ہے, اور اتو اگر اسی منہ پھیران گے تو سارے لیے کوئی تھان نہیں رہنا, ٹامک ٹوئیاں مارا گے, اندھیریاں پھنساں گے, ہدایت نہیں ہونی, گمراہی ہونی. اے سن لو کہ رسول کریم علیہ السلام دے صحابہ تو سوا کسے تو نہیں ثابت, انہاں تو ہی صرف ثابت ہے کہ تکبیراں جڑیاں تشریق دیاں کہندے سی. اے میرے کول ایسے علامہ البانی صاحب دی کتاب ہے جڑی انہوں نے فقہ السنہ تے لکھی ہے, اور دا نام رکھیا تمام المنہ. تو یہ اندر لکھ دے کہ جڑا اسی تکبیراں کہنے نا یہ صرف صحابہ کرام اور رسول اللہ دے ساتھیاں تو دین دی ترتیب خراب نہ کریا کرو. پہلا اللہ دی کتاب ہے, پھر رسول اللہ, پھر صحابہ کرام ہے, پھر امام بھی ہے. اپنی اپنی جگہ سارا نو مننا ہے, ورنہ یہی ہے پھر بالکل ایسے ہو جائیں گے جب آسمان تو ڈگنے پرندے ہو چکے لے جائیں گے. کوئی قادیانی ہو جائے گا پر بدی گمراہی. کوئی رسا پھڑ کے رکھو کہ کتاب اللہ ہے, رسول اللہ ہے, بعد آپ بے ساتھی ہے, اور پھر امت دے جڑے بڑے بڑے امام اور عالم انہوں نے جو سوچیا ساری سوچ نال 1000 درجہ بہتر. تو سن لو یہ تکبیراں جڑیاں کہیاں گیاں یہ صرف رسول کریم علیہ السلام دے ساتھیاں تو. صح ھذا عن علی وابن عباس وقد خرجت ما فی الارواح ورواه الحاکم بن مسعود. حضرت علی تو ابن مسعود, حضرت ابن عباس تو ثابت ہوا. 9 دی فجر تو شروع کرو, 13 دی عصر تک کرو. اور یہ سیگا بھی جڑا جس طرح سی پڑھنے اللہ اکبر, رواہ ابن ابی شیبہ بتشریح تکبیر فی روایہ وفی اخری لو بتسلیث التکبیر المعروف الاول, یہ بھی حضرت عمر اور ابن مسعود تو آیا. اس تو صحابہ کرام بالکل دین ساڑھے رہنما اور پیشوا. اللہ دے رسول تو اگر کوئی گل نہ ملے تو انہوں لینا چاہیے. یہ تھے نہ کوئی غلطی ہوئی, پہلا لکھیا ایک عالم نے جواب دینا تو آنا بے عیدی تکبیراں رفع دین ثابت ہے, وہ ٹھیک آ کیا کہ کوئی ثابت نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کتے نہیں آیا آپ بنا یہ رفع دین کرتے سی. یہ میں بھی کئی باری تمہیں دس چکا کہ عید دی تکبیر جڑا اسی رفع دین نال کرنے اللہ اکبر دے, یہ نہ رسول اللہ تو ثابت ہویا نہ کسی صحابی تو صحیح سند نہ ثابت ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہوں نے اٹھائے سی نہیں, اور امام بہقی نے لکھا مگر ان سارے مندے کہ وہ سند ضعیف ہے,
اور ابن عمر کا ذکر کرنے انہوں نے اٹھایا اونج ہی نہیں رب بات نہیں کسی کتاب سے نہیں ملیا کہ ابن عمر کا کتنے ذکر ہے رسول کریم علیہ السلام نے نہیں اٹھائے اس پر یہ ٹھیک گل ہے صرف اللہ اکبر کہیں دے جاؤ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے مگر انہوں نے تانا دیتا انہوں دوسرے عالم نوں سید صاحب کو بھی جنازے بھی پھر اٹھایا کرو کیونکہ حضرت ابن عمر تو سہان ابن عمر انہو کانا یرفع یدیہ کہ عبداللہ بن عمر جنازے دی تکبیران ہاتھ اٹھاؤں دے اے واقعی جڑے لوگ بے اصولی کرتے ہیں کبھی کسی صحابی نو من لیا انہوں نے ادھا ہی پڑھنا چاہیے ہونا یہ چاہیے مگر حدیث نہیں صحابہ تو ثابت میں جنازے دی تکبیران اٹھاؤنا کیونکہ ابن عباس تو حضرت انس تو حضرت عبداللہ بن عمر تو ثابت اور یہ خلاف نہیں آیا کہ نہیں اٹھایا کسی نے کوئی نہیں صحابہ کرام سب تو آیا بے جنازے جدو اللہ اکبر ہوندے جان تے کرنا چاہیے اس تو سید صاحب اگر نہیں سی منیا تو انہوں پڑھنا ہی چاہیے تو کی کرنا کدی صحابہ نو لے لینا ایک گل تیرنا چاہیے مگر عید دی تکبیران تے امان عمر فارواہ البیہقی بسند صحیح حضرت عمر تو جڑی وہ بھی ضعیف ہے ابن عمر تو جڑی فلا مالک عقف علیہ الان تے امام مالک فرمون دے لما اسما فی شان یہ عید دی تکبیران رفع جان میں نہیں کسی عالم تو سنیا نہ عیدی کو روایت لبی ہے مسئلہ کی نکلیا کہ عید دی تکبیران صرف ہاتھ بنی رکھو اللہ اکبر کہی جاؤ اٹھونے نہیں تے جنازہ پڑھو تے اٹھونے چاہیے بالکل صحیح ہے اور فقہ حنفی کی مشائخ بلخ جڑے انہوں نے ایک قول موجود ہے بھی یہ گل ٹھیک اٹھونے چاہیے حق کیا کہ ساریاں تکبیران دے نال اٹھائے جائے اچھا اے ہن علم دی بات جے کہ اگے پھر مسئلہ شروع ہو گیا کہ یہ تکبیران لگاتار ہی کہی جانی ہیں اللہ اکبر اللہ یا درمیان وقفہ کرنا چاہیے تو پہلا علامہ البانی صاحب نے آکھا کہ حضرت ابن مسعود تو آؤں مگر دی سند تو نہیں مگر پھر آپ ہی کیا ثم وقفت لأثر ابن مسعود هذا على طریق اخرى لما قمت بتحقیق کتاب فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامام اسماعیل قاضی ہاں دے نہیں پھر لکھ دیں مینوں امام اسماعیل قاضی دی کتاب مل گئی جڑی درود شریف تے انہوں نے لکھی ہے وہ دے مینوں پھر ابن مسعود دے قول دی سند صحیح مل گئی وذکرت ہنا کان اسناد حسن وصحح الحافظ سخاوی فی القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی مشری فانظر فضل الصلاۃ ہن ثابت ہو گیا کہ نرا اللہ اکبر نہیں لگاتار کہنے بلکہ کی ہونا چاہیے پہلی تکبیر کہے اور بعد یحمد اللہ تعالی یثنی علیہ و یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ید اے کھول کے تفسیر ابن کثیر پھر سورہ احزاب دی تفسیر چاہتا کہ بیٹھے سی صحابہ کرام ولید بن عقبہ گورنر کوفہ آئے انہوں نے کہا تسی بیٹھے جے کل عید ہے مینوں دسو کیویں پڑھنی چاہیے تو لوگاں سارے نے اسے کہتا بھی عبداللہ بن مسعود ہی سارے تو زیادہ اچھے ہے ہی دسیں گے تو آپ نے ہی کیا کہ اللہ اکبر کہہ اس تو بعد اللہ دی تعریف کر رسول اللہ تے درود پیج اور پھر دعا کر اس طرح تکبیران دے درمیان ہونا چاہیے جنیاں تکبیران وقفہ کیتا جائے اور یہ چیزاں کیتیاں جان بالکل صحیح گل ہے امام شافعی اور امام احمد اس بارے سچے ہے کہ لگاتار نہیں ہونی چاہیے درمیان سے وقفہ ہونا چاہیے صحابہ کرام دے اس طریقے سے عمل ہونا چاہیے نماز عید دی بات اور نماز عید کنیاں تکبیریں ہونی چاہیے یہ بارے وہ گل جی میں اگے دہرائی پھر دہرا دیا کہ رسول کریم علیہ السلام تو کسے گروہ دے کول کوئی صحیح حدیث نہیں کہ آپ نے 7-5 کہیاں یا 3 کہیاں مسئلہ بیان کرنا واضح کوئی حدیث نہیں ایسی جی 16 نے صحیح ہوئے سب خامیاں مگر جدو صحابہ کرام نے ویکھیا تو صحابہ کرام نے دونوں کام کیتے بالکل جس طرح سارے دوسرے حنفی حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کوئی انہوں گمراہی نہ کہے بالکل صحیح ادا بھی موقع ملے تو پڑھ لینا چاہیے اے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ دی المحلہ اور یہ اندر فرماؤں ہے کہ بھائی رسول کریم علیہ السلام تو اس بارے چاہیا کوئی نہیں اے گلاں یاد کر لو اور تدے کراچی کو شاید حدیث ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جدو نہیں نا لنگر تے ادا ہی انہوں نے آخیا نہیں صرف 2 رکعتاں پڑھنیاں تکبیر کوئی نہیں کرنی ایسے گل پہ اڑ گیا کہ حضور تو کوئی صاحب نہیں وہ اشتہار کر دے ہوں ادا ہی گاں تو گاں گمراہی چلتی جاتی ہے رسول اللہ تو دین لین کا طریقہ یہ نہیں کہ کتاباں لفظ لکھے دیکھو یہ بھی ضروری ہے جہے کول بیٹھے سے انہوں نے کی سیکھا بعد امت کی کر دی آئی ہے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طرز عمل اور امت دا تعامل اینوں جن چھڑتا میں دعائی دینا کہ دنیا دا کوئی گمراہ آدمی ہو کے مروں گا کدی وہ انجام نہیں بخیر ہونا اس سے کوئی ضد نہ کرے جی میں آدھے جی عورتوں کا کتنے نہیں لبدا بھائی عورتوں کا لبدا کیوں نہیں سارے صحابہ اماماں تو لے کے پوری امت آتی ہے تو سجدہ کرے تو وشکے کرے تسی لفظ لبدے پھردے امت نے لفظاں تو نماز سیکھی تھی یہ تو 100-200 سال بعد کتاباں لکھیاں حضور نے کیا امت چل پئی مڑ سے لے کے دیکھ لو کسی عالم امام آخیا کہ عورت اٹھ کے سجدہ کرے جو لفظاں تیروں گا گمراہ ہوگا میں تمہارے سامنے اعلان آنا دعائی کہ اس تو توبہ کر دو کوئی لفظ نہیں تلاش کرنا دیکھنا کہ نیک لوگ کی کر دے ہوں گے
پوری امت ایک تو ہوں کوئی گل کا رولا کوئی کرتا کوئی ساری امت مشرق مغرب تو ایک کام کرے تو تھی وکھرے اٹھ کھڑے ہو بھی لفظ نہیں لکھا لبدا اے لفظوں کی گل کرنا جی لفظ لینے تو تکبیر تشریق کتنے نہیں لبھی کہ حضور نے آخی ہے صحابہ نے آخی اے نماز عید دے اندر بالکل ٹھیک ہے وفی ہاذا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شامل 84 صفحہ کہ رسول پاک تو جتھے جتھے لکھا کہ آپ نے 7 کہیاں تو 5 آندے ایک بھی ہونا تو صحیح نہیں سب ضعیف ہے کوئی صحیح نہیں تے صحابہ کرام نے کہیاں کہڑیاں کہیاں 7 5 والے بھی آگے فرماؤں امام مالک نے لکھیا شہد تولیدہ ما ابی ہریرہ فکبر اولا سبن فی الآخرۃ خمسا قبل القراء حضرت نافع آندے میں عید پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان گیا سی مدینہ انہوں نے اپنا نائب بنا گیا نماز عید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائی تو پہلی 7 تکبیراں آکھیاں دوجی 5 آکھیاں تے آکھیاں قرات تو پہلا دوواں چ قرات کر تو پہلا پڑھیاں وہذا سند کالشمس فرماندے بھی سند جڑی سورج ورگی کوئی شک نہیں بالکل پکی ٹھکی ہے اگے پھر دوجی لکھی ہے جڑی ابن مسعود رضی اللہ عنہ گل دسی کہ وہ گورنر نے پوچھا انہاں نے کہا اللہ اکبر کہہ 3 تے 4 تکبیراں پہلا آن گیاں شروع جی رلا کے پھر قرات کر پھر اللہ اکبر کر کے رکوع کر پھر دوجی چوٹ پھر پہلا قرآن شریف پڑھ پھر 4 تکبیراں قرات تو بعد پھر رکوع سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انہوں نے پہلی رکعت 4 تکبیراں کہیاں پھر قرآن پڑھیا پھر رکوع کیتا پھر اٹھے پھر قرآن پڑھ کے بعد 3 تکبیراں آکھیاں سوائے اور رکوع دی وہذان اسنادان فی غایت الصحہ آندے بھی دوویں سنداں انتہا درجے دیاں صحیح یعنی صحابہ تو دونوں کا پتہ لگ گیا اور جدوں اکرمہ نے روایت کیتا کہ ابن عباس نے پوچھا کہ کنیاں کہڑیاں چاہیے انہوں نے کہا پتر 7 کہہ لا 9 کہہ لا 11 کہہ لا 13 کہہ لا الحمدللہ دین کنا آسان ہے مگر اسی ٹکڑے کر لے ایک کہیں مر کے بہ گیا کہ دوجے نو مر کے بہ گیا گروہ بنا لیا دو دے پیچھے نہیں پڑھنی ابن عباس رضی اللہ جنہوں نے 3 کہیاں نا جدوں پوچھا شیخ فرمایا پت 7 کہہ لا 7 کہہ لا دعاں 9 کہہ لا 11 کہہ لا 13 کہہ لا کوئی گل نہیں اللہ دی بڑائی ہے تکبیر تو اے وسعت ہے بالکل دین آسان اور سوکھا یہاں تے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے کل میں خبر سنی دل خوش ہوا کہ 40 چک ہے ستیانے دے کول ایک مولانا آئے میرے دوست کہنے لگے اتنے مناظرہ رکھ لیا ہاں اے مناظرے کا سن کے بالکل استنبول دا واقعہ یاد ہوندا بھی جدوں استنبول تے مسلمان دا قبضہ ہوا قسطنطینیہ تے تو گرجا ویکھن واسطے سلطان محمد فاتح گیا یعنی ملک عیسائیاں کو کھس گیا تباہی ہو گئی تو سلطان گیا تو مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیاں نے 2 فرقے پادری بیٹھے سی مسئلہ کی سی انہوں نے آخیا جدن عیسیٰ علیہ السلام نو سلیب دتا گیا آندے نا سولی دیتا عیسائی ادھا ہی آندے مر گیا سی 3 دن بعد زندہ انہوں نے خمیری روٹی کھادی سی ہاں دوجے آخر خمیری نہیں سی سجلے آٹے دی اور سلطان نے کیا جنہاں دا بیڑا ڈبڑا ہوندا نا امتاں دا وہ یہ کر ملک نو اگ لگی ہے دنیا ساری مسلمان مار کھاندا ہے مناظرے تو خیر مناظرہ سی رفع اجدین دا کہ رفع اجدین کرنا چاہیے یعنی خوشی دی گل ہے وہ دستی جڑی انہوں نے جتوں میرا دل ٹھنڈا ہویا کہ شیخ عبدالعزیز علوی گئے جامعہ سلفیت انہاں اتنے جا کے کہا شرم کرو ہندو اور یہودی تے عیسائی سارے مسلمانوں دا نام مٹا دینا چاہتے تے تواڈے یہ جھگڑے نہیں مکے پہ رفع اجدین کرنا چاہیے یہ صرف جنہاں نے دکاناں بنائیاں نا انہاں دا ایک کام ہے مسلمانوں لڑاؤندے رہو اج میں تقریر کراں اگ لاواں دوجے دن دوجے سدن چلو جی اتنا کام چلیا رہے یہ سارے پیٹ دے بندے اللہ دے رسول دے دین دے دشمن ہیں گل ایدا ہونی چاہیے جس طرح ابن حزم نے کہی 7 5 بھی صحابہ نے کہیاں جتھے ایدا عالم پڑھاوندا اودے اوتھے پڑھ لو تے 3 بھی کہیاں وہ بھی سنت ہے انہاں تو جڑا بھی کر لو گے آسمان دے سورج ورگیاں سن دین تے ایسا سی مگر ان لوگوں نے آپس لڑائی دا سبب بنا لیا تو عید تو پہلا جمعرات نو روزہ رکھو تکبیراں تشریق دیاں شروع کرو عید والے دن کھانا کچھ نہیں جنہاں دی قربانی ہو تو خاص کر کے خیال کرنا کہ جڑا آدمی جانور ذبح کرنا ہے وہ کوئی کھا کے نہ جاوے عید دی نماز پڑھو عید دی نماز تو بعد رسول کریم علیہ السلام دا مبارک طریقہ سی پھر جانور ذبح کرنا اس جانور دا گوشت تھوڑا جہا پکا کے کلیجی وغیرہ وہ کھانی اداں ہی ہونا چاہیے قربانی دی جی عظمت اور قدر دل چ بہ جائے نا کہ آج ساری مخلوق خدا دی مہمان ہے بالکل ایسا سمجھو بھی رب نے روٹی پکائی ہے جانور ساڈے یا مگر ساڈے نہیں اسی کیا اللہ دے نام دے اللہ نے کہا میرے نام دے کہتے روز تسی بکرے ذبح کر دے وہ صرف عبادت ہے میں چھٹی دتی کھا لو اتنے ثواب نہیں ملتا اے جدو کہہ رہا میرا کھان لی نہیں اسی تیرا نام جڑا انہوں بلند کرنا چاہتے فرمایا ہونے متبرک ہو گیا
اس گوشت کی بڑی قدر ہے ہوں اللہ دیا، یہ تو پہلے تے منہ کوئی نہیں جانا چاہیے، اس تو کوئی بیمار نہیں یا تنگ نہیں، یہ کرنا چاہیے انہوں کہ عید پڑھ کے آ کے قربانی دے گوشت پھر کھائے اور تکبیراں تشریق دیاں کرنیاں چاہیے، اور یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا طریقہ تابعین نہیں کرتے، جدوں ایک دوجے نوں ملو مبارک یہ ہے جدوں ملو تاکو تقبل اللہ منا و منکا، اللہ ساڈیاں بھی باتاں قبول کرے قربانیاں تہاڈیاں بھی، چھوٹا جا جملہ بہت پیارا، تقبل اللہ منا و منکا، اے مبارک دینی چاہیے ایک دوسرے نوں، اور خوشی کا دن ہے مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع مکہ بھی، اللہ تعالیٰ انہوں دا حج اور عبادت بھی قبول فرمائے، سانوں بھی اللہ توفیق دے کہ اسی سنت دے مطابق عمل کر سکیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور کر لیں بالکل کر لیں، صبر کرو اے دے دیو، بسم اللہ، الحمدللہ، بہت ساری چیزیں آ گئیں، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب تو پہلا تے نماز عید واسطے فیصلہ کرو کہ کنے بجے پڑھی جانی چاہیے، پڑھنی اتنے گراؤنڈ سے ہے انشاءاللہ، خیریت رکھے اللہ، 7 بجے تو بعد ہی سورج نکلتا، کچھ 7 منٹ ویکھ لو، دیر بھی نہیں زیادہ ہونی چاہیے، تے اتنا چھیٹی بھی نہیں ہونا چاہیے بندے نہ آ سکن، ساڑھے 8 ٹھیک، 8:30 مناسب ہے، اس تو اگے نہیں ہونا، پھر بالکل 8:30 انشاءاللہ نہ جماعت کھڑی ہو جانی، اللہ توفیق دے، جلدی کر کے آ جانا۔ کیا بکرا 1 سال کا کھیرا قربانی کے لیے جائز نہیں؟ بکرا جڑا ہے دھوندا ہی چاہیے، بھیڑ ٹھیک ہے۔ ایک گائے میں 7 مختلف لوگوں کی شمولیت پر اجتماعی قربانی پر تبصرہ فرمائیں، یہ سمجھ نہیں آئی، 7 آدمی جڑے شامل ہو سکتے ہیں گائے اونٹ، تو جے ایک کوئی آدمی بھی کر دے یا 2-3 بھی کر دیں، انہوں کی ہمت ہے اپنی، زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے اونٹ اور گائے۔ فتاوی آن لائن کی مکمل سیریز اور حج کورس کی سیریز بار اسٹال پر موجود ہیں، ساتھی ضرور حاصل کریں۔ یہ سوالوں کے جواب جڑے میں فتاوی آن لائن دینا یا حج کے بارے جی 3 ہوئے اجتماع، یہ سیریز مل سکتی ہیں، باہروں خرید سکتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ سونامی کے متاثرین کے اعلان کر دیں، فرقت علی، ہاں کی ہے رفاقت علی جیول کے باہر کیمپ لگایا گیا جس میں آپ نقد رقم اور خوراک ادویات کپڑے جمع کروا سکیں، شکریہ۔ بالکل ٹھیک گل ہے، ساری بحثی اور بغیرتی کہنا چاہیے، مسلمانوں توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ کافر ہوئے کوئی مومن ہوئے، اس دنیا ہر آدمی ہمدردی دا مجھ سے کہ اگر کوئی مصیبت دار آئی بھی مصیبت زیادہ ادھر انڈونیشیا مسلمانوں سے ہی ہے، اس تو کافر مومن دا بھی کوئی خیال نہیں، وہ صرف فرض جڑے صدقے نا زکات وغیرہ انہوں نے پابندی ہے بھی مسلمانوں سے۔ ایک قربانی دے بارے میں سوالوں کے جواب چی کہہ چکا کہ قربانی دا گوشت اتنے بھی تسی غیر مسلمانوں دے سکتے جی، اتنے کوئی پابندی نہیں، اگر کوئی عیسائی وغیرہ وستا تہاڈا خوشی کا دن ہے، انہوں نے اپنے ہمسائے نوں دیو، جائز ہے، اور اگر ادھر بھی بھیجا جائے کھلا وغیرہ تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، غیر مسلمان کی بندش کوئی نہیں، فرض صدقے جڑے ہے صرف وہ حرام ہے انہوں واسطے، یہ کرو، بہت اچھی گل، اگر ایک کوشش شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دے، ہمت دے، جنہ حصہ دے پا سکتے پاؤ، اللہ قبول فرمائے۔ مولوی فقیر اللہ صاحب پچھلی باری لے آئے سی کلمہ طیبہ، ہن آیت الکرسی بھی فریم کر کے لے آئے انہوں کا بچہ، یہ بھی خرید لو، اللہ اجر دے، برکت واسطے اپنے کرانے لگاؤ۔ غزوہ احد کے بارے اللہ فرمایا مجھے کچھ شہید چاہیے تھے، وضاحت فرمایا، یہ ٹھیک ہے گلا، مگر ہن وقت ہے، وہ شہید بھی اللہ نے اپنے کر لے، مگر مار مسلمانوں کی غلطی سے پئی، بالکل انہوں نے غلط کام کیا۔ لڑکیوں کے ہاتھ میں جو دینا ہے کیا ان کی نشانی، لڑکیوں کے ہاتھ میں کی چوڑیاں ہونی چاہیے، نہیں چوڑیاں چڑیاں تو اسے بھائی کوئی نہیں سی، چوڑیاں کی گل کوئی نہیں، لڑکیاں لیے ہے تو عورتیں وڈیاں لی بھی مہندی لاؤنی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک عورت پردے دے پچھوں کچھ منگ رہی سی، پوچھتی سی، تو ہاتھ کڈیا، آپ ہاتھ پھاڑی لین لگے سی، مڑ کے آپ نے آخیا ہاتھ عورت دا تے مرد دا، انہیں آخیا عورت دا، تو فرمایا کم از کم مہندی نواں نوں ہی لائی ہوئے، کچھ تو پتا ہوئے عورت، اس تو یہ گل ہے چوڑیاں نہیں۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ جب ہے حضرت ابراہیم آگ میں ڈالا گیا تو اس کی آگ چھپکڑی نے تیز کی تھی، جس کی وجہ سے اسے مارنے کا دگنا ثواب ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہے، تیز انہیں کی کرنی سی، انہیں جو کیا پھونکا مار دی سی، یعنی وہ خباست اور انسان نہ دشمنی کا مظہر ہے،
بھی انہوں نہیں یہ شرم آئی، ورنہ باقی سب جانوروں کا حضور نے فرمایا کہ اگ بجاؤن کی کوشش کرتے سی، یہ پھوکا مار دشمن کوڑ کرلا اور چھپکلی جڑی بہت دشمن ہے انسان دی، اس دشمنی کا ایک نمونہ دسیا کہ اس وقت بات نہیں آئی، پھونکا مار دی، پاویں وہ کوئی اثر ہے سی یعنی انہیں اپنی خباست کا مظاہرہ کیا۔ اس تو وزغ نو مارنا نیکی ہے، بہت نیکی ہے، شیطان دے مارن دے برابر ہے۔ اما سغرا بہت بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کرے، اللہ فضل فرمائے انشاءاللہ۔ بعد خادمہ مسجد کی بڑی خدمت کر دی، اللہ اجر دے۔ اے کی سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دن زیادہ محبوب نہیں ذوالحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، ہر رات کا قیام نوافل لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ مفہوم از مشکات مترجم جلدک۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ پہلا ٹکڑا ٹھیک ہے، وہ تو صحیح حدیثاں دے اندر ہے کہ انہاں دنوں دے اندر جڑا عمل کیتا جائے وہ تو افضل کوئی نہیں، مگر حیرانی دی گل ہے بھی اس بھائی نے مشکات چ لکھیا کہ رات جڑی وہ لیلۃ القدر، حالانکہ مشکات میرے سامنے ہون باب فلوزیہ 1486 نمبر حدیث ہے، میرات المفاتیح دی جلد 5 ہے، ایتھے یہ روایت لکھ کے کہ روزہ سال دے برابر ہے، اگے وقالت ترمذی اسناد ضعیف، نال ہی اتنے مشکات لکھیا کہ نہیں یہ سند کمزور ہے۔ تھلے مولانا مبارک پڑی فرماؤں دے یار 2 بندے ایسے دے اندر ہے، کار ابو داؤد مسعود لیسا بذاکا والنحاس بن قام ضعیف کما فی التقریب ضعف ابن معین ونسائی وغیرہ، فل حدیث ضعیف۔ یہ نہیں بیان کرنی چاہیے لیلۃ القدر والی جڑی سال دے روزیاں دی۔ باقی پہلی گل ٹھیک ہے کہ انہاں دنوں جو بھی عمل کیتا جائے اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا اور مقبول ہے، وہ بخاری شریف وغیرہ چ آئی۔ اور تو نہیں کوئی رہ گئی گل؟ ہاں لبے دی والدہ بھی انشاءاللہ دعا کریں گے، فوت شدگان والی کرنا۔ اے تحریک اسلامی کا اجتماع کل پرسوں بروز اتوار مرخہ 16 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ غم ہو تو ایسا نامی کتاب آج ہی مسجد کے دروازہ پر ملے گی، قیمت صرف 10 روپے۔ 9 تاریخ میں تکبیر شروع کرنی ہے، کس دن تک؟ 9ویں تاریخ دی فجر دی نماز تو شروع کر لینی اور 13 تاریخ دی اثر تک وہ دن تک چلنی ہے، اثر تو بعد ختم۔ ایک اللہ کوئی نماز پڑھے جماعت نہ پڑھے، مرد ہوئے عورت ہوئے، سب نے تکبیراں کہنی ہیں۔ اور یہ نماز تو علاوہ بھی چلدیاں پھردیاں وڈا ذکر ہے، بسترے تے باؤ اٹھو سویرے، سب تو وڈی گل ہے بنا دناں ہور ذکر بہت گھٹا دیو، اینوں جنہ بھی پڑھ سکدے جاؤندیاں جاندیاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بالکل گونج جاندے سی گلیاں بازار، مگر گونج ہن پائی کتھوں لبنی؟ ایک گانا انہاں نوں آکھیے نا تے گا لینا انہاں نے، جے تکبیر آکھیے تے موت پیندی ہے، شرمسار ہوندے ابھی کی آکھنا۔ یہو جہے مسلمان ہیں جڑے اللہ دی مدد اڈیکدے، تکبیر بھی نہیں پکار سکدے، تے انہاں 5 دناں زیادہ عمل جڑا یہ کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عیدگاہ نوں جاندا بیٹا اس نماز دے بارے کوئی نہیں آوندا، یہ ٹھیک ہے عالم دیکھ دیں یہ بھی پڑھو، اساں تے وہ کہنا نا جڑا سنت تو یا صحابہ وہ عید الفطر صاحب ابن عمر رضی اللہ کردے سی، یہ نہیں ذکر ہے، یہ ویسے نمازاں تو بعد آدھا جانا جڑا آندا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تسی کی کرتے جے رسول